السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تم حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ رضائی بھائی بہن سے نکاح کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے، شریعت کے معاملے میں اس کا کیا حکم رکھتا ہے۔ آئیے اس مسئلے کو کمپلیٹ جاننے سے پہلے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تم حضرات درخواست ہے کہ آپ تم حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جو حضرات نئے تشریف لائے ہیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ رضائی کا مسئلہ سمجھنے سے پہلے چند باتوں کا یاد رکھنا ہماری اور آپ کے لیے ذمہ داری اور ضروری ہے۔ جیسے کہ رضائی بھائی بہن کس کو کہتے ہیں؟ رضائی بھائی بہن اس کو کہتے ہیں کہ ایک خواتین ہے، ایک عورت ہے اور اس کا بچہ دودھ پیتا ہے، اور ایک غیر عورت ہے، اس کا بچہ اس عورت کا آ کر دودھ پی رہا ہے۔ اب یہ جو عورت ہے، پہلے نمبر کی عورت ہے، اس عورت کے بیٹے کے ساتھ یہ جو دودھ پی بچہ نے، اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یا اس بچی کا جس نے دودھ پی ہے، غیر عورت کا جو دودھ پی ہے، اس بچی کا اس عورت کے محرم کے ساتھ، یعنی ان کا جو بیٹا ہے، ان کے بیٹے کا جن جن ساتھ رشتہ لگ گیا ہے، نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس دودھ پینے والے بچی کا بھی ان تماموں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ دودھ شریک بھائی بہن ہو گئی دونوں۔ اس کو بولتے کیا ہے؟ رضائی بھائی بہن۔ دودھ پینے والی کو رضائی بھائی بہن کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ رضاعت کے حکام کب لاگو ہوں گے؟ تو یاد رہے، رضاعت کے حکام لاگو ہونے کے لیے، یعنی جو عورت کا دودھ پی رہا ہے، ان کے لیے دو شرط کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا نمبر شرط ہے کہ جس عورت کا دودھ پی رہا ہے، یا مرضعہ جس کا دودھ بچہ پی رہا ہے، اس جو عورت ہے وہ انسانی قبیل سے ہونا چاہیے۔ جس کا وہ دودھ پی رہا ہے وہ انسانی قبیل سے ہونا چاہیے۔ اگر جانور قبیل سے ہو رہا ہے، تو وہ رضاعت ثابت نہیں ہوگا، یعنی وہ بھائی بہن نہیں بنے۔ جیسے اگر کوئی بیل کا، آپ کا گائے کا یا بھینس کا دودھ پیتا ہے، یا اس طرح اونٹ کا دودھ پی رہا ہے، تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی اس سے، کیونکہ یہ انسان کے قبیل سے نہیں ہے۔ پہلا شرط ہے کہ انسان قبیل سے ہونا۔ اگر رضاعت ثابت ہو گیا ہے تو یاد اس سے نکاح کرنا بالکل جائز نہیں ہو گیا، وہ اپنے بھائی بہن کی طرح ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ۔ دوسرا نمبر شرط یہ ہے کہ جو عورت کا جو بچہ دودھ پی رہا ہے، اس عورت کو عمر 9 سال پار ہونا ضروری ہے، یا 9 سال کے اوپر ہونا ضروری ہے۔ اگر 9 سال کے اوپر ہو گیا ہے اور وہ بچہ، اس بچے کے اندر شرط ہونا ہے کہ 2 سے 2.5 سال ہو، 2.5 سال سے کم ہو۔ اگر بچہ 2.5 سال سے کم ہو رہا ہے اور جس کا دودھ پیا جا رہا ہے وہ 9 سال سے اوپر ہے، اب اس عورت کیا ہے گی؟ رضائی ماں بن گئی۔ اور یہ جو عورت ہے، اس عورت کے لڑکے کے ساتھ یا لڑکی کے ساتھ اس لڑکا یا لڑکی کا نکاح کرنا بالکل جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح وہ جو لڑکی ہے جس کا دودھ پیا ہے عورت کا، اس عورت کا بچے یا بچی کا جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، یعنی جو ان کے لیے محرم بن رہے ہیں، اس بچے کے لیے محرم بنیں گے۔ اور یہ جو عورت ہے، اس کا لڑکا کا جو غیر محرم بن رہے ہیں، یہ جو دودھ پینے والی بچی ہے یا بچہ ہے، ان کا بھی وہ سب کیا بنیں گے؟ محرم اور غیر محرم بنیں گے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جس عورت کا دودھ پی رہا ہے، اس کے بچے کے ساتھ یا اس کی بچی کے ساتھ، اگر پکڑیے کوئی بچی ہے، غیر بچی، اپنی بچی نہیں ہے، عورت کو دودھ پی رہی ہے، لڑکا ہے، بچہ ہے، لڑکا ہے، دودھ پی رہا ہے، تو یہ جو عورت ہے جس کا دودھ پی رہا ہے، اس کے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ رضائی بھائی بہن بن گئے، اور رضائی بھائی بہن کے نکاح بالکل جائز نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ اس جگہ میں چھیڑ رہا ہوں کہ گریڈی ضلع کے اسلام پور گاؤں میں ایک مسئلہ پیش آیا۔ اس کا شاید بیٹی تھی، یا اور دوسرا جگہ اس کی خلیری بہن تھی، اس کی اپنی بہن تھی، اس چاچا کی، وہ اپنے بیٹا تھا شاید، اس کے بیٹے کو دینا چاہتے ہیں اور یہ اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں نے تمہارے بیٹے کو دودھ پلائی، میں نے دودھ پلے تمہارے بیٹے کو۔ تو مسئلہ تو بہت سارے حضرات نہیں معلوم ہوتا ہے کہ رضائی بھائی بہن ہوں گے اور ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، تو زبردستی کرنے لگے۔ پھر مجھ سے عرض کیا کہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ مجھے دیکھیے، نکاح اگر کر لیا تو نکاح نہیں ہوگا، بالکل ہی گناہ ہوگا، زنا عمل ہوگا، کیونکہ وہ رضائی بھائی بہن ہے، اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ اور آگے نمبر کہ ایک تو ہے 9 سال عمر ہونا، انسان کو ہونا شرط ہے، دوسرا ہے کہ بچے کا 2.5 سال سے کم ہونا، 2.5 سال زیادہ نہیں ہوگا۔ اور اس طرح اس جگہ اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو دودھ پلاتا ہو تو اس سے کیا ہوگا، جس کے بارے میں مستقل ویڈیو ڈالا ہوں، آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں، آئی بٹن دیکھ سکتے ہیں، کہ کوئی اگر شوہر اپنی بیوی کو دودھ پلاتا ہے تو اس سے نکاح فاسد ہوگا یا نہیں ہوگا، مکمل ڈیٹیل ویڈیو ڈالا گیا ہے۔ اب رہی بات، ایک تو عمر کا ختم ہو گیا، عمر کا اتنا چاہیے 2.5 سال سے کم ہونا چاہیے، اور عورت کا کیا ہے 9 سال سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اب جو دودھ پیے گا، کتنا مقدار دودھ پینے سے وہ رضاعت ثابت ہوں گے؟ کیا صرف 1 گھونٹ پینے سے، یا 5 گھونٹ، یا 10 گھونٹ؟ تو قرآن کریم میں آیت میں ایک تفصیل میں آیا ہے۔ قرآن کریم کے آیت سورہ نساء آیت نمبر 23 پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں،
उम्माहतुकुम अल्लाती अरज़अनकुम کہ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے کوئی خاص مقدار متعین نہیں کیا ہے کہ مرضعات یعنی مرضعہ رضاع جو ثابت ہوں گی اس کے احکام کے لیے کوئی متعین نہیں کہ ایک گھونٹ پیے یا دو گھونٹ پیے. تو علماء کرام کا قول یہی ہے کہ اگر ایک گھونٹ بھی پی لیتا ہے، ایک گھونٹ اگر نگل لیا اس سے رضاعت ثابت ہو جائیں گے، اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی، اور تمام احکام ان پر لاگو ہوں گے جو دیگر احکام ان کے لیے لاگو ہوتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر دودھ پی لیا ہے بچہ یا بچے نے تو اس کے بیٹا یا بیٹی سے شادی کرنا جائز نہیں ہوگا. اگر لڑکا پیا ہے تو اس عورت کے لڑکی سے شادی کرنا جائز نہیں، اور اگر لڑکی پی ہے اس کے لڑکے سے، اگر لڑکا کی ہے تو اس کی بیٹی سے شادی کرنا جائز نہیں ہوگا. اور اس کے بیٹی کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ جن کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہوگا، جن کے ساتھ، اس لڑکی میں احکام وہی لاگو ہوگا. لیکن اس جگہ اور ایک بات بھی کھول دینا چاہتا ہوں کہ اس عورت کا بیٹا ہے جو لڑکی دودھ پی ہے، غیر لڑکی دودھ پی ہے، اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا. لیکن دودھ پینے والا کا بیٹا ہے اور دودھ پینے والی جو لڑکی ہے غیر ہے، اس کے بھائی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے کوئی ربط نہیں ہے، وہ رضاعت بھائی بہن نہیں ہے. بھائی بہن ان لوگ دونوں ہیں، رضائی بھائی بہن ان لوگ دونوں ہیں، ان لوگ دونوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہوگا. یہ مکمل ڈیٹیل میں ہے. اور بہت سارے حدیث میں آیا ہے کہ کوئی قلیلاً کثیراً کا لفظ ہے، قلیل کثیر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، کہ حرام ہو جائے گی چاہے وہ قلیل کھائے یا کثیر دودھ، چاہے وہ کثیر پی رہے ہو یا قلیل پی رہے ہو، کسی صورت میں اگر کسی طرح پی لے، ایک گھونٹ پی لے تو رضا ثابت ہو جائیں گی. اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے مسئلے سے ہم سب کو زیادہ واقفیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے MAUB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر تازہ ترین ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. نیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں.